شاہ صاحب قبلہ بہت نوازش خواتین و حضرات، قبلہ شاہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے اگر امہات المومنین کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، نسبتیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حاصل ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو بتایا اور حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ان کی نسبت سے امت کو یہ بتایا کہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، متقی اور پرہیزگار ہو جائے، اس کو یوں نہیں کہ بس کافی ہے، اس کو اور قرب خداوندی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اس لیے سرکار علیہ السلام کی ازواج مطہرات، سرکار کی بیویاں، اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کون سی نسبت اور عظمت ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے اس کے باوجود یہ ارشاد فرمایا کہ جو نسبتیں اور عظمتیں تمہیں ملیں وہ تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملیں۔ اب آپ نے زندگی میں ہر کام خدا رسول کی مرضی سے اس لیے بھی کرنا ہے تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے۔ یعنی ایک ہے کوئی کام کرنا، یعنی اگر کوئی کہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، ان کو بھی اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تب ان کو یہ عظمت ملی، ان کو بھی اللہ کریم جل جلالہ نے پردے کا حکم دیا تب ان کو یہ عظمتیں ملیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے ان پر جو حکم لاگو کیا وہ اس لیے کہ تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیوی ہونے کا جو شرف ملا ہے، اس لیے تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے۔ اور پھر یہ سارے احکام دے کر رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم بھی طہارت چاہتے ہو، پاکیزگی چاہتے ہو تو نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ ہماری وہ خواتین، ہماری مسلمان بھائی اور جو بہنیں جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان کا تعلق جوڑا ہے، وہ اپنی ساری زندگی یوں بنائیں جیسے اللہ نے اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات ان کو مصطفیٰ کریم کی نسبت ہی کافی تھی۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اور حضور کی عظمت کے صدقے آپ کی ازواج مطہرات کو یہ مقام دیا۔ سرکار کی وفائیں دیکھیں جی، محدثین فرماتے ہیں کہ اب جو کبوتر حرمین شریفین میں اڑتے پھرتے نظر آتے ہیں، حقیقت میں یہ کبوتر ان دو کبوتروں کی اولاد سے ہیں، انہی کے بچوں سے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی اس غار ثور کے سامنے باہر جالے کے اوپر اپنا چھوٹا سا گھر بنا کر اس میں انڈے دیے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اگر در دولت پر رکھوالی کے لیے جو کبوتر چند لمحے رہے، ان کی اولاد کو مصطفیٰ کریم نے محروم نہیں رکھا، اب بھی ان کو اپنی دامن رحمت میں پناہ دے رکھی ہے۔ تو جنہوں نے اپنی زندگیاں مصطفیٰ کریم کی دامن رحمت میں گزاری ہیں، مصطفیٰ کریم انہیں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ اس لیے رب العالمین جل جلالہ نے عام انسانوں کی بجائے اہل ایمان کے لیے ایک قانون ٹوٹلی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے جدا کر دیا۔ بندہ فوت ہو جائے کہتے ہیں عدت گزاریں اور عورت نکاح کر لے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کریمی اور وفا دیکھیے۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب جو تیرے دامن کرم سے وابستہ ہوئی ہیں ان کو میں اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ تیری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آمنہ کے در یتیم کے وصال کے بعد حضور کی کسی بیوی سے بھی نکاح کرے۔ تو دیکھیے یہ ہیں وفائیں۔ دنیا میں کوئی بندہ اگر فوت ہو جائے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ دراصل یہ جدائی یہ محسوس عام لوگوں کو تو کبھی ہو یا نہ ہو، لیکن سرکار کی ازواج مطہرات جن میں زندگی ہو، یعنی روح جسم سے جدا ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی۔ اب زمین رک گئی، زمین کا سارا نظام رک گیا جب آمنہ کے در یتیم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور کی ازواج مطہرات سے حضور کی جدائی وہ کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ اس لیے آپ کو اگر ان احادیث کریمات کی طرف میں توجہ دلاؤں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر میں درد ہوئی تو فرماتی ہیں واراسا ہو، آئے رے سر، آئے سر۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے سر کی درد کو محسوس کیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا بلا آنا وراسا، سرکار نے فرمایا میرا سر، آئے رے سر۔
اب یہاں علماء فرماتے ہیں ایک تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبتیں اور حضور کا ام المومنین کے ساتھ جو تعلق تھا، ہم نے یہ احادیث کریمات مولا کائنات کے سلسلے میں پڑھی، لحموں کا لحمی، رأسوں کا راسی، جسموں کا جسمی، لیکن غور کیجئے کہ سر میں درد ہو رہی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے، سرکار فرماتے ہیں عائشہ میرے سر میں بھی درد ہو رہی ہے۔ اب یہاں علماء اکرام نے ایک بڑی عجیب بات کہی، وہ ارشاد فرماتے ہیں صرف عائشہ صدیقہ ہی نہیں، جو بھی مصطفیٰ سے محبت رکھنے والا حضور کا غلام ہے۔ شاہ صاحب قبلہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ سنائی ہے نا کہ جب بھی اس کو کوئی درد ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کو اس کو درد کا احساس ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ محبت امت کے لیے ہے، اور خصوصاً ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ تو میں جناب حضرت علامہ قاری عبدالغفور صاحب رضوی سے درخواست کروں کہ وہ بھی پہلے انہوں نے انشاءاللہ العزیز میرے عرض کرنے پر تلاوت اور نعت شریف کا شرف حاصل کیا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک منقبت سنیں گے، لیکن پہلے ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ نثر میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں کوئی نذران عقیدت پیش کرنا ہے، ان سے کوئی محبت اور عظمت بھری بات سنا دیں۔ بہت مہربانی شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد قبلہ شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ بلا کر مجھے عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تاد اہل سنت پہ قائم اور دائم رکھے۔ الحمدللہ آج دوسرا دن ہے، تو ہمارے احباب سماعت فرمایا تکبیر ٹی وی کے ذریعے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی جو فضیلتیں ہیں، آپ کے جو اوپر اللہ کے جو انعام ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اوپر پیر محمد کرم شاہ الازہری ضیاء النبی کی 7ویں جلد کے اندر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں 2 جملوں میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی عورت کا نبی کی زوجیت میں آ جانا ہی اس کے پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے، اس پہ غور کریں کہ کسی عورت کا حضور کے نکاح میں آ جانا اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ رب نے فرما دیا ہے کہ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تو ہر والے سے آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جب منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک خاموش کیوں رہے؟ اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور بتا دیتے۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم نے قسم اٹھا کر فرمایا، کل بھی قبلہ شاہ صاحب نے حدیث بیان فرمائی، حضور نے قسم اٹھا کر فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں میں سوائے خیر کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے واضح کہا سرعام سارے صحابہ کے سامنے، میرے آقا نے قسم کھائی، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کہ بخاری شریف کو محبت کی نظر سے پڑھو، کہ بنا عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ سبحان بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور جہاں تک یہ ایک سوال ہے کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور 1 ماہ تک حضور خاموش رہے، پریشان رہے، کیوں نہ بتایا؟ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ 1 لمحے کے لیے ہم اگر آپ کی رائے سے یہ اتفاق کریں کہ حضور کو علم نہیں تھا، حضور 1 ماہ تک خاموش رہے، تو اللہ کو تو پتہ تھا نا کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ ہے، یہ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، تو اللہ نے 1 ماہ کے بعد کیوں آیتیں نازل فرمائی؟ رب بھی پہلے آیتیں نازل فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو تو علم تھا۔ تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اس کے اوپر محدثین نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ مبارک کے کیا کہنے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو حالت ایمان میں پایا ہے۔
سبحان یہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے. فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو حالت ایمان میں حالت اسلام میں پایا ہے. اور لوگ تو حضور کے گھر میں چل کے جاتے تھے لیکن ہمارا گھر وہ خوش نصیب گھر ہے کہ ایک دن میں حضور ایک مرتبہ نہیں صبح و شام 2 مرتبہ مصطفیٰ ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ سیدہ خود فرماتی ہیں. اور جہاں تک آپ کی سیدہ کی سخاوت کا ذکر ہے، ہر چونکہ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کے اخلاق، آپ کا راتوں کو قیام کرنا اور معمولات مصطفیٰ آپ کی جو نظروں سے گزرے آپ نے امت کے سامنے بیان فرمایا، حضور کا اخلاق بیان کیا، اور ایک شوہر کے جو حقوق کیسے پورے کیے جاتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑی تربیت ہے، یہ بھی سیدہ کی زندگی سے ملتا ہے. اور آپ کی جو اثار سخاوت ہے. عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ 1,80,000 درہم میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ نے ایک ہی دن میں سارے اللہ کے راہ میں خیرات کر دیے. سبحان اللہ. اور اس سے بڑا احساس دیکھیں، قربانی دیکھیں، یہ تو درم و دینار کی بات ہے. جب سیدنا عمر ابن خطاب مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ جب شہید ہوئے تو آپ اسی حالت میں جب زخمی تھے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ اور جا کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگو کہ عمر چاہتا ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے. سبحان. میری یہ خواہش ہے، یہ میری مرضی ہے. تو جب عبداللہ ابن عمر گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو آپ نے فرمایا کہ اے ابن عمر، ہم نے رب کا قرآن سنا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تم اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. اے عبداللہ ابن عمر، میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے اگر کوئی چیز پسند تھی تو وہ یہ تھی کہ مجھے مصطفیٰ کے قرب میں میری قبر بن جائے. لیکن یہ رب کا حکم ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. آج ہم عمر کی خواہش پر اپنی مرضی کو بھی قربان کر دو. واہ واہ واہ. میں ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بڑی پیاری بات ہے شاہ صاحب کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم دونوں جو حضور کے صحابی ہیں، حضور کے ساتھ تشریف فرمائے تو حضور فرماتے ہیں کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کتاب الرقاق جلد صحیح بخاری. تو حضور بھی جنت میں ہیں، ابو بکر بھی جنت میں اور فاروق اعظم بھی جنت میں. واہ واہ واہ. تو جنت میں موت نہیں ہوتی، تو جنت میں حضور بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی زندہ ہیں. اس لیے کس نے کیا خوب کہا کہ سیدنا پیر سید نصیر ایک بڑی پیارا آپ نے جو شعر لکھا ہے، میں اس کو ترنم کے ساتھ اگر اجازت پڑھ دوں. ارشاد ارشاد. آپ فرماتے ہیں کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. حضور کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، جنت میں ہیں. اور یہاں تک کہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے سامنے تو حضور نے ایک ہاتھ میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو صحابہ کرام حیران ہوئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم کیوں حیران ہو رہے ہو کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں فاروق اعظم کا پکڑا ہوا ہے. فرمایا جس طرح میں تمہارے سامنے اب آیا ہوں، قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی یہی حالت ہوگی اور جب محشر میں آئیں گے تو اس وقت بھی یہی حال ہوگی، ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا. سبحان اللہ. تو بڑا مقام. اور یہاں تک کہ سیدہ کی سخاوت جو آپ کے سامنے اظہار کیا کہ سیدنا فاروق اعظم کے لیے اپنی جگہ دے دی، فرمایا یہاں پہ قبر میں. اور اس سے ابھی آگے بخاری کے اندر ملتا ہے، بخاری شریف کے اندر ملتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے جب آپ کی بارگاہ میں درم و دینار بھیجے تو آپ نے سارا خیرات کر دیا. تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ خالہ جان کا ہاتھ روکنا چاہیے، یہ بہت زیادہ خرچ کر، کیونکہ آپ کی اپنی قمیض پہ پیمد لگا ہوتا تھا اور خود روزے تھی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ حالت تھی، فاقے بھی ہیں، پیاسے بھی رہتے، کھاتے بھی کچھ نہیں، لیکن جو ہوتا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اور یہ آل محمد کا یہ کردار رہا ہے
کہ وہ ایسے ان کی سخاوت رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. تو آپ نے کسی سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ کیسا وقت گزر رہا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہمیں کچھ مل جائے تو ہم شکر کر کے کھا لیتے ہیں، اگر کچھ نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں. تو سیدہ نے فرمایا تو آل محمد کا یہ حال ہے، اگر کچھ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، اگر کچھ مل جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی یہ حال تھا. تو جب عبداللہ بن زبیر نے جملہ کہا نا کہ ہاتھ روکنا چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، تو اس وقت سیدہ نے قسم اٹھائی. صحیح بخاری جلد 9 کے اندر موجود ہے. سیدہ نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کہتے ہوں کہ اے عبداللہ بن زبیر میں تجھ سے کوئی کلام نہیں کروں گی. سبحان اللہ. کیونکہ یہ آپ کی جو ناراضگی تھی، یہ غصہ اللہ اس کے رسول کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. تو آپ نے جب یہ قسم کھا لی تو عبداللہ بن زبیر بڑے پریشان ہو گئی، میں نے کیا کہہ دیا. تو بعد میں جب آپ کی صلح ہوئی تو آپ اتنی ڈرتی تھی، خوف خدا بھی آپ کے اندر اتنا تھا کہ جب بھی آپ کو وہ قسم یاد آتی تو آپ اللہ کے راستے میں غلام آزاد کیا کرتے تھے. جب بھی قسم یاد دی اللہ کے راستے میں غلام آزاد کر دی. تو اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے مناقب ہیں انشاءاللہ. قبلہ شاہ صاحب بھی بہت نوازش حضرت علامہ قاری عبدالغفور صاحب رضوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر فرما رہے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ ذکر ایسا یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا، اس کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا. تو آج ہماری کوشش یہ تھی کہ حضرت علامہ مسعود عالم صاحب الازہری ہمارے ساتھ یہاں پینل میں موجود رہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے. تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو ٹیلی فون لائن پر لیا جائے تاکہ وہ بھی کل کی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. تو ابھی الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ٹیلی فون لائن ملی اور حضرت علامہ مسعود عالم صاحب الازہری ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. حضرت علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سلام، سید عظمت علی شاہ صاحب کی خدمت میں سلام، قاری عبدالغفور صاحب کی خدمت میں سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں نے اس لیے ساتھ آپ کے کیونکہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضرت سیدہ کا ذکر تھا تو اس کے ذکر میں اپنا حصہ نہ ڈالوں. ماشاءاللہ تو یہی تھا کہ میں ساتھ موجود ہوتا، لیکن تھوڑی سی معاملات کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا. ارشاد ہو شاہ صاحب نے احسان ہے. سید عظمت علی شاہ صاحب نے کل ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا بھی تھی. واہ واہ سبحان اللہ. کیا بات حضرت نے، اور وہ حدیث پاک حضرت لے کر آئے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ آپ نے فرمایا کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قطو، کہ کبھی بھی کوئی حدیث میں ہمیں مشکل ہوتی، یا حدیث کا معنی یہاں پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی سبحان اللہ. واہ. تو فسألنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سیدہ کے پاس جاتے، الا وجدنا عندها منہ علما، اس کا علم یا اس چیز کا حل ہم آپ کے پاس پاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا بے ہے شک. اور اس کو حسن بھی قرار دیا ہے اور صحیح بھی قرار دیا ہے. یعنی ایک سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے اور ایک سند کے اعتبار سے یہ حدیث، یہ روایت ابو موسیٰ کی حسن ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے جب حضرت کی کل بات سنی تھی تو میں رات سوچتا رہا کہ آپ احادیث کے معاملے میں تو تھیں، تو حضرت نے جو کہا کہ آپ مشکل کشا ہیں، وہ اور معاملے میں کیسی تھی. تو میرے پاس رات میں جستجو کرتا رہا تو امام دارمی کی ایک روایت مجھے ملی. واہ جی واہ. سبحان اللہ. امام دارمی نے ایک روایت بیان کی اپنے سنن کے اندر. حضرت اس کا باب جو انہوں نے باندھا، امام دارمی نے بڑا خوبصورت باندھا ہے. واہ جی واہ. سبحان اللہ. امام دارمی نے باب باندھا ہے ما اکرم اللہ نبیہ بعد موتی. اللہ واہ اکبر. واہ واہ. سبحان اللہ. باب ہے ما اکرم اللہ نبیہ، کہ جو اللہ نے اپنے نبی پر کرم نوازیاں کی بعد موت ہی، آپ کے وصال کے بعد بھی. یا سبحان اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا دوسرا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ
نے اپنے نبی کو وصال کے بعد بھی کتنا کریم بنایا ہے. سبحان ما اکرما کا ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا نبی کو اس کے رب نے موت کے بعد بھی کتنا کریم کیا ہے. یہ باب انہوں نے باندھا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. اللہ کا نبی وصال کے بعد بھی امت پہ کتنا کرم کرتا رہتا ہے. یہ باب باندھا ہے. کیا بات ہے سبحان کیا بات ہے کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اس باب کے اندر یہ امام دارمی نے باندھا ہے، اس کو ذکر کیا. اور اس کو واہ امام واہ واہ. ابن جوزی جو حدیث کے معاملے میں اب سب علماء موجود ہیں، سخت ہیں حدیث کے اختیار کے اندر، انہوں نے بھی اس کو الوفا باحوال المصطفیٰ کے اندر ذکر کیا. واہ جی واہ سبحان. کیا بات ہے. امام قسطلانی نے بھی اب المواہب اللدنیہ کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے واہ کہ کس طریقے سے سیدہ مشکل کشا تھیں اور صحابہ کو اگر مشکلیں پیش آتی تھی تو حل کرتی تھیں اور واسطہ نبی سے حل کرتی تھی. سبحان. واہ جی واہ کیا بات ہے. کیا کہ وہ اوس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ کالا کوہتا اہل المدینہ قحطا شدیدا، کہ مدینہ کے اندر شدید ترین واہ واہ قحط واہ. کیا کہنے کیا کیا کہنے. کیا واہ، بات کمال ہے ہے. کیا بات ہے. ایسا قحط پڑا، اس انداز کا قحط پڑا کہ کوئی سنوائی نہیں دی جاتی تھی. گھاس سوکھ گئی، جانور مرنے شروع ہو گئے، واہ واہ اونٹوں کے لیے چارہ نہیں بچا. کیا یہ کیسی تحقیق ہے جی. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نماز استسقاء بھی ادا کی لیکن کوئی بارش نہیں آ رہی. ہم نے نوافل بھی ادا کیے، کوئی بارش نہیں ہوئی. جب ساری ہم تدبیریں آزما چکے اور کوئی تدبیر ظاہری اعتبار سے نہ بچی، فشکوا الی عائشہ، سبحان اللہ. واہ ہم گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں یہ شکایت پیش کی. واہ اے واہ کیا سیدہ، بات ہے. اے زوجہ رسول صلی اللہ واہ علیہ واہ وسلم، واہ واہ. دیکھیے کہ قحط بھرا پڑا ہے، جانور اب بھوک سے مرنے لگ گئے ہیں، کوئی چیز نہیں بچی. ٹھیک ہے نا جی. اور حوال یہ ہے کہ ہم نماز استسقاء بھی نوافل بھی ادا کر چکے اللہ. اور اس کے باوجود رب کی رحمت برس نہیں پا رہی. تو ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ہماری مشکل اس کا حل فرمائیے. سبحان اللہ. واہ جی واہ. واہ کیا بات ہے. ہمیں کو حل کو راستہ بتائیے کہ رب کا کرم ہمارے اوپر نازل ہو اور بارش برس جائے. سبحان. سبحان اللہ. فقالت، آپ نے فرمایا، انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واہ 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 کیا بات. سبحان اللہ. اے صحابہ رسول کہیں اور کیوں جاتے ہو، مصطفیٰ کی قبر کی طرف دیکھو. سبحان اللہ. واہ. قبر مصطفیٰ کی طرف جاؤ یا آؤ مل کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر. سبحان اللہ. یہیں سے ہماری مشکلوں کا حل ہوگا. سبحان اللہ. آئیں قبر مصطفیٰ، انظروا دیکھو قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر مصطفیٰ کی طرف یا قبر مصطفیٰ کی طرف جاؤ. سبحان اللہ. فَاجْعَلُوا مِنْهُ كِوًا إِلَى السَّمَاءِ، اللہ. اور پھر جا کر اس روضہ انور کے اندر سے ایک کھڑکی بناؤ یا سوراخ بناؤ. سوراخ کیسا؟ حتی لا یکون بینہ و بین السماء ہائے سقف، ہائے ہائے کیا بات. کہ آسمان کے درمیان اور مصطفیٰ کے رخ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. سبحان اللہ. واہ واہ کہ لا یکون بینہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے، سقفن، کوئی سقف نہ رہے. اس انداز کے اندر ایک سوراخ بناؤ. اس انداز میں سوراخ بناؤ گے تو بارش برس پڑے. سبحان اس اللہ. انداز میں سوراخ کرو گے تو بارش برس جائے گی تمہارے اوپر. یعنی ان صحابہ نے پوری کوشش کی پہلے. یقیناً میرا اندازہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود تھے تو وہ لے کر گئے، ان کے واسطے سے دعا کی گئی. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب سیدنا عباس بھی موجود نہیں ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا واسطہ رب کی بارگاہ کے اندر حضور کی اہل بیت کا واسطہ بیان کیا جائے. اب ان کے پاس کوئی اور نہیں بچا تو سیدہ کیا حل بیان فرما رہی ہیں کیا کہنے ہیں. سبحان کہ اللہ. رخ مصطفیٰ کے درمیان قبر مصطفیٰ رخ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. وہ پردہ ہٹا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آسمان برس پڑے گا. سبحان اللہ. اور میرا اندازہ یہ ہے، میری عقل یہ گمان کرتی ہے شاہ صاحب قبلہ، کہ آپ نے استدلال کیا ہے
کہ یستسقل ابیضا ہائے 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 واہ غمام بوجہہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ یہ واہ، آپ کا استدلال ہے اس سے میرے خیال میں کیا کہنے، واہ واہ، کہ جب وہ چہرہ آتا ہے بارش کے لیے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو بارش برس پڑتی تھی. سبحان اللہ، تو آپ نے اسی چیز سے سیدنا ابو طالب کی سے استدلال کیا اس کام سے کہ کیا؟ اس چہرے اب حل یہی ہے کہ چہرے مصطفیٰ کے درمیان سے اور بادلوں کے درمیان سے، آسمان کے درمیان سے پردہ ہٹایا جائے اور چہرے مصطفیٰ کا واسطہ دیا جائے، پیش کیا جائے تو بارش برس پڑے گی. واہ واہ کیا بات ہے بھائی. کالا ففعلوا، صحابہ نے ایسا کیا. فمطرنا مطرا، سبحان، ایسی بارش نازل ہوئی، ایسی بارش نازل ہوئی حتی نبت العشب، کہ خوب سبزہ ہوگا. سبحان اللہ، وستامنت الابل، اور اونٹ موٹے ہو گئے. اتنی اللہ، بارش برسی، کیا بات. سبحان اللہ، اتنی بارش برسی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا. سبحان اللہ، وستامنت الابل، اور اونٹ بہت موٹے ہو گئے، ان کے اوپر چربی آ گئی. حتی نفقت من الشحم، یہاں تک کہ موٹاپے کی وجہ سے اونٹ بڑے موٹے موٹے نظر آنے لگے تھے چربی کی وجہ سے. وَسُمِّ یا عامل فطق، اور اس سال کا نام بھی عامل فطق رکھا گیا، یعنی سبزے کا سال، موٹاپے کا سال، یعنی جس کے اندر ہر چیز اتنی بارش برتی، اتنی بارش برتی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، اور اونٹ بھی کیا نام ہے پورے سال تک اس بارش کے اثرات رہے. یعنی وہ سیدہ کائنات نے مشکلات کا حل فرمایا، اس کا اثر چند ہفتے نہ رہا، پورے سال تک اس کا حل رہا. سبحان اللہ، اس طرح پھر جب وہ بارش زیادہ ہو گئی تو وہ صحابہ واپس آئے پھر حل کے لیے. سیدہ کائنات اب بارش تو بہت برس پڑی ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اب جاؤ اور جو کیوا بنایا تھا، جو کھڑکی بنائی تھی، اس کو بند کر دو. سبحان اللہ، جو ہی کھڑکی بند کی بادل چلے گئے اور بارش برسنی ختم ہو گئی. سبحان اللہ، یعنی جب تک وہ رخ مصطفیٰ بادلوں کے سامنے رہا بارش برستی رہی. واہ، اس انداز میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے ماں باپ آپ پہ فدا، میری جان آپ پہ قربان، اس انداز میں ام المومنین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی مشکلات کا حل کیا کرتی تھی. اور جو چیزیں ہم لوگ آج بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ فضیلت تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، یہ فقط ہم ہی بیان نہیں کر رہے بلکہ حضور کے صحابہ کا بھی یہی معمول. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ جی واہ کیا بات. یہ باتیں جو ہم سیدہ کی آج فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور میں جو اگلی حدیث پاک شاہ صاحب اگر قبلہ وقت ہو تو میں بیان کر دوں. ارشاد ضرور. ارشاد کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ آپ کی تعریف کی جائے، سبحان پسند آپ اللہ، کو بالکل نہ تھی یہ بات، آپ اس سے کتراتی تھی کہ آپ کی تعریف بیان کی جائے. لیکن صحابہ آتے تھے اور آپ کی یہ شان بیان کیا کرتے تھے جو شاہ صاحب قبلہ بیان کر رہے ہیں، آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی کیا شان تھی. یہ ایک حدیث پاک جس کو امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے، ابن حبان نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان زقوان حاجب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ زقوان جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں جو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربان تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ جاء عبداللہ ابن عباس یستاذن علی عائشہ تھا، کہ عبداللہ بن عباس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ کے ہاں حاضری کی اجازت طلب کی. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ امہات المومنین کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان پاس اللہ، آیا کرتے تھے، ان کے حال احوال جانا کرتے تھے، ان کی زیارت کیا کرتے تھے. آپ آئے اور یہ خیال میں آپ کے ہاں یہ آخری حاضری، آخری وقت ہے آپ کا، تو اجازت طلب کی. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اعتراض برتا کہ آخری وقت آپ کا تقریباً آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، تو آپ نے اعتراض برتا. تو زکوان نے آپ کو کہا نہیں یا عائشہ یا ام المومنین ہوا ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ صدیقہ جو آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے وہ حضور کے چچا عباس کے بیٹے ہیں. اللہ، واہ پہلے جب کہا کہ عبداللہ بن عباس آئے ہیں تو آپ نے
اعتراض برتا کیونکہ وقت وصال تھا آپ کا، وہ وقت قریب آ چکا تھا. جب انہوں نے یہ نسبت رسولی ساتھ بیان کی، کیا ہے عائشہ صدیقہ وہ عام آدمی نہیں ہے، ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. جب نسبت رسولی آئی تو آپ نے فرمایا اے ذلہ، سبحان اللہ، اب اس کو اجازت دے دو. واہ، یعنی نسبت رسولی ان سب کو عزیز تھی. سبحان اللہ، عائشہ صدیق، آج ہم لوگ بیٹھ کے نسبت رسولی کی بات نہیں کر رہے، یہ صحابہ کے ہاں بھی اس کی بڑی عزت تھی، سبحان بڑی اللہ، تکریم تھی. اور سیدہ عائشہ کی ہاں بھی بڑی تکریم ہے کہ جب یہ بات اس طرف بیان کی گئی کہ ہے وقت نزاف کا قریب آ چکا ہے، وقت وصال بالکل قریب ہے، آپ چاہتی ہیں کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. لیکن جب یہ بات بیان ہوئی کہ نہیں ابن عم رسول اللہ ہیں وہ، کہ اللہ کے رسول سیدنا عباس کے وہ بیٹے ہیں، جب یہ نسبت ساتھ بیان کی، رسول اللہ کی نسبت ساتھ آ گئی، اب فرمایا اے ذلہ، آپ اس کو اجازت دیجیے. سبحان اللہ، واہ جی واہ. فلما جلسا، جب آپ بیٹھے اور یہ کیفیت دیکھی کہ آپ حالت نزا کے اندر ہیں، آخری وقت ہے آپ کا، تو پہلا جملہ جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا ابشری، اے سیدہ عائشہ، آپ کو مبارک ہو، خوشخبری ہو، آپ کو مبارک ہو. آپ کو عجیب کیفیت ہے قبلہ شاہ صاحب، وقت نزا ہے اور اللہ، مبارک دی جا رہی ہے، سبحان اللہ، کیا کہیں. وقت سبحان اللہ، وصال ہے اور مبارک دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے. سبحان اللہ، پھر فرمایا کس چیز کی مبارک؟ فرمایا ما بینک و بین ان تلک محمدا والاحبۃ الا ان تخرج الروح من الجسد. فرمایا اے عائشہ، آپ کو مبارک ہو. کس بات کی مبارک؟ کہ آپ اور آپ کے محبوب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کے لیے فقط روح کے نکلنے کا وقت رہ گیا. سبحان واہ، اللہ، کیا بات سبحان ہے، اللہ، کیا بات. فقط اتنا وقت باقی رہ گیا ہے. مبارک ہو آپ کو کہ دنیا چھوڑ کر اب مصطفیٰ کے پاس جانے لگی ہیں آپ. سبحان اللہ، مبارک ہو آپ کو کہ آپ مصطفیٰ کے پاس واپس جانے لگی ہیں. اللہ، یعنی قربان جو میں عبداللہ بن عباس کے عقیدہ پہ، سبحان اللہ، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ زوجہ رسول اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ، یہ ابھی جائیں گی قبر کے اندر بھی تو مصطفیٰ کے پاس جائیں گی، کہیں سبحان اور نہیں اللہ. جائیں گی. واہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات. یہ عقیدہ ہے کیا؟ عبداللہ بن عباس کا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، ابھی واہ. قبر کے اندر بھی جانے لگی ہیں تو اور کہیں نہیں جائیں گی، سیدھی مصطفیٰ کے پاس جائیں گی، واہ جی واہ. سبحان اللہ، سبحان سیدھی اللہ، ان کی مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی. اللہ، یہ وہ بشرا دے رہے ہیں ان کو، یہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ روح کے قبض کرنے کا وقت باقی رہ گیا، چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، واہ اس کے جی. بعد آپ سیدھی مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ. سبحان اللہ، وَكُنْتِ أَحَبِّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واہ وسلم واہ واہ واہ، الى رسول اللہ. اور اس کے بعد فرمانے لگے تو اللہ کے رسول کو کی خواتین میں سے سب سے محبوب ترین خاتون تھی. واہ سبحان واہ، اللہ، کیا یہ بات. کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ، سیدنا کس کو بیان کر رہے ہیں؟ سید عائشہ صدیقہ کو، اس وقت کے اندر جب ان کی روح قبض ہونے کے قریب ہے، سبحان اللہ. جب ان کی روح وصال کے لمحات طے کرنے والی ہے. اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ رَسُولِ اللَّهِ يُحِبُّ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ، اور اللہ کا نبی طیب چیز کے علاوہ کسی اور چیز کو پسند نہیں بھائی کرتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا ہے، آپ طیب واہ. تھی اس لیے اللہ کا نبی آپ کو کیا پسند کیا. کرتا. اللہ اکبر. آپ سبحان طیب اور طاہر تھی اس لیے اللہ کا نبی پسند کرتا تھا. واہ جی واہ. سبحان اللہ، اور پھر فرمایا وَسَقَطَتْ قَلَادَتُكِ لَيْلَةَ الْأَبْوَاءِ، اور آپ کا قلادہ جو ہے ابوا کی رات کو زمین کے اوپر گرا. فَأَصْبَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى يُصْبِحَ فِي الْمَنْزَلِ وَأَصْبَحَ النَّاسُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. سبحان کہ اللہ نے جب وہ اللہ، قلادہ گرا تو اللہ نے یہ آیات فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ آیات آپ کے متعلقہ ہمارے لیے نازل کی اور ہمیں یہ تنگیاں اور آسانیاں دی. وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَبَبِكَ، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے تھا. سبحان یہ اللہ، آیت تیمم جو اتری ہے
یہ آپ کی وجہ سے اتری ہے. یہ ہم اور آپ شاہ صاحب نہیں کہہ رہے, عبداللہ بن عباس بھی یہی بات کہہ سبحان رہے ہیں, اللہ سبحان سیدہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. اللہ. وما انزل اللہ لهذه الامة من الرخصت, اور یہ اللہ نے رخصت امت کے لیے آپ کی وجہ سے نازل کی ہے. سبحان اللہ. وانزل اللہ براءتک من فوق 7 سماوات, اور اللہ نے آپ کی برات کو 7 آسمانوں سے آپ کی ذات کی خاطر نازل کیا. وجاء به الروح الامین, اور روح الامین اس کو لے کر آئے. فاصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه الا يطلع فيه اناء الليل واناء النهار. اے عائشہ صدیقہ, کہ جب تک موجود ہے یہ زمین اور جب تک یہ مسجدیں موجود ہیں, ان کے اندر ان آیات کو صبح بھی تلاوت کیا جائے گا اور رات کو بھی تلاوت کیا جائے گا. سبحان اللہ. جو آپ کی برات کے اندر واہ اتری ہے. واہ واہ کیا بات ہے. یہ کون کر رہے ہیں آپ کی تعریف؟ سیدنا عبداللہ بن عباس. سبحان جب اللہ. آپ نے یہ باتیں سنی, فقالت دعنی منک یا ابن عباس, ہائے ہائے اے ابن عباس میری تعریف ختم کر دیجیے, اللہ. میری تعریف مت کیجیے. والذی نفسی بیدہ, اس مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے, لوددت انی کنت نسیا منسیا, ہائے ہائے ہائے. اللہ. لوددت انی کنت نسیا منسیہ. منسیا. اللہ. آپ فرما رہی ہیں مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مجھے یہ پسند ہے کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. مجھے یہ پسند ہے کہ میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی, مجھے کوئی نہ جانتا, مجھے کوئی نہ پہچانتا, یہ میری کیفیت ہوتی. یہ تعریف سننے کے بعد آپ نے ان کو روک دیا. عبداللہ بن عباس شاید اور آپ کی تعریف جاری رکھتے, آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی, میری یہ تعریف نہ کی جاتی. اللہ. یعنی آپ کو تعریف پسند نہ تھی, لیکن صحابہ کرام آپ کی شان کو بیان کیا کرتے تھے. تو یہ کیفیت تھی آپ کی کہ جب آپ آخری وقت تھا تو عبداللہ بن عباس ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں اور قبر کے اندر واپس مصطفیٰ کے پاس جا رہی ہیں, سبحان اللہ. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں واپس جا رہی ہیں. خوشخبری ہو تو مومن جو حقیقی مومن صالح اور نیک بندہ, اس کی موت خوشخبری ہوا کرتی ہے. کیوں کہ وہ بارگاہ الہی کے اندر اور بارگاہ مصطفیٰ کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو کل کا دن بھی سیدہ کی عرس کا دن تھا, خوشخبری کا دن تھا ہمارے لیے, اس لیے تقریر ٹی وی نے اس چیز کو منایا اور کیا. اور آج بھی قبلہ شاہ صاحب اور قبلہ عظمت علی شاہ صاحب اور یہ سب احباب آپ کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر تو نہیں ہو سکا تو ٹیلی فونکلی آپ کی بارگاہ کے اندر حاضری دے سکوں. جزاکم اللہ جزان خیر شاہ صاحب. حضرت بہت شکریہ. قبلہ شاہ صاحب بھی آپ کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں. خواتین حضرات, حضرت علامہ مسعود عالم الازہری تھے جو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ خواتین حضرات سے بھی درخواست ہے کہ علامہ مسعود عالم الازہری کی صحت یابی کے لیے اور ان کو ہر معاملے میں خدا اور اس کے رسول کی راہ میں جو بھی وہ قدم اٹھا رہے ہیں اس میں کامیابی کی دعا کریں. رب العالمین جل جلالہ انہیں اور ان کا سایہ تکبیر ٹی وی پر سلامت رکھے, اور یوں ہی تکبیر ٹی وی دین متین کی خدمت کے لیے ہمہ تن مصروف رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی ازواج مطہرات کی عظمتیں الحمدللہ تکبیر ٹی وی اس طرح بیان کر رہا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمتوں کا ایک اور پہلو بیان کریں گے. قبلہ شاہ صاحب نے ہمیں توجہ دلائی کہ ہمیں اسوہ اور نمونہ اپنانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا. خلاق عالم جل جلالہ نے
انہیں اپنے احکام اور ان احکام اسلام کی پابندی کا حکم دے کر امت کو بتایا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو دین مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہی رہنا چاہیے۔ ایک بات عقیدے کی جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے حیات طیبہ کے ان مختلف اوقات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتائی، ان میں حضرت علامہ مسعود عالم صاحب الازہری ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک تو کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا رہا؟ کچھ لوگوں نے نماز میں پڑھے جانے والے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو بھی بدلنے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ نہیں جی اب تو حضور پر سلام بھی یوں پڑھنا چاہیے جس میں السلام علیکہ ایھا النبی کا لفظ نہ ہو، کیونکہ حضور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں امت کے ساتھ مصطفیٰ کتنا تعلق استوار رکھنا چاہتے ہیں، اور بدنصیب یہ امتی یہ کس جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہمارا تعلق کٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضور کے صحابہ الحمدللہ جو عقیدہ رکھتے تھے، آج اہل سنت و جماعت وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے حضور کے وصال کے بعد نکاح کرنے کی ممانعت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی اور اس نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ اب اس کے لیے اگر پہلی آیت دیکھیں، اللہ فرماتے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کیا بات ہے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب بنے گا، حضور کی تکلیف کا سبب بنے گا، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیں، بات یہ ہے جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو دنیاوی معاملات کی وجہ سے اذیت اور تکلیف کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے بتایا لوگو تمہاری زندگی اور تمہاری وفات یوں نہیں جیسے آمنہ کے در یتیم کی ہے، ان کی جدا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات خصوصاً ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمل نے ہمیں بتا دیا اب بھی امت کا درد مصطفیٰ کریم محسوس کرتے ہیں، اور خدا کی نگاہ بھی اس پہ لگی ہے کہ اگر کوئی بندہ میری رحمتوں کو لوٹنا چاہتا ہے تو پہلے وہ آمنہ کے در یتیم کی طرف توجہ دے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف توجہ دے، اور وہ بھی یہ سمجھ دیکھیے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ کرم کا محتاج ہوں، متمنی ہوں، منتظر ہوں کہ میرا رب مجھ پر اپنی نگاہ کرم رکھے۔ اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی نگاہ کرم کا سائل خدا کی بارگاہ میں سوال کرنے کا کچھ سوچے، اس کو یہ نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات وہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب جس پر بھی نگاہ کرم ہماری ہوگی پہلے تجھ پر ہماری نگاہ ہوگی، پھر آگے ہو کر تو جس پر بھی کرم کی نگاہ خدا کی ہوگی وہ مصطفیٰ کے چہرے انور سے ہو کر آئے گی، اگر اس سے کٹے تو رحمت خدا بندی اور خدا کی جو نظر کرم ہے اس کا بھی امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کی نگاہ کے سامنے آمنہ کے در یتیم کا چہرہ ہے۔ خدا نے خود فرمایا محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہماری نگاہوں میں ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات انشاءاللہ العزیز ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے متعلق بعد از وفات کا ہے اس کا تذکرہ کریں گے کہ ان کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ کیا تھا اور امت کو وہ درس کیا دے رہی ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور پھر حاضری ہوگی سیدہ پاک کی بارگاہ میں، تو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان